مسائل پہ چلیے. آپ مسئلہ کے اہل حدیث کے عالم کے پاس جائے, اس سے پوچھے بھائی تمہارا اور دیوبند کا اختلاف کیا ہے, تمہارا احناف کا اختلاف کیا ہے, تو تمہیں فوراً کہے گا اور جی امام لینا ہے تو ادھر جاؤ, نبی کو لینا ہے تو ادھر آؤ, اگر تم نے حدیث کو لینا ہے تو ادھر آؤ, اگر تم نے حدیث کے مقابلے فقہ لینی ہے تو ادھر جاؤ. اب ایک آدمی سمجھتا ہے یار بات تو بڑی معقول ہے, کلمہ میں نے پیغمبر کا پڑھا ہے, میں نبی کو چھوڑ کر امام کی بات کیوں مانگوں؟ ارے کلمہ میں نے پیغمبر کا پڑھا ہے تو میں پیغمبر کی باتیں حدیث چھوڑ کر میں امام کی فقہ کیوں مانگوں؟ اس ظالم نے فقہ کو حدیث کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے, اس ظالم نے حدیث کو فقہ کے مقابلے میں لایا, امام کو نبی کے مقابلے میں لایا, اور یہی وہ دھوکے دیتا ہے. یہ دھوکے کو تو سمجھتا نہیں ہے. تو کہے گا نعمان بن ثابت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کانفرنس رکھے گا, ادھر تیرے سہیوال میں دوسرا جلسہ ہوگا تو لکھے گا امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. اب لوگ کہیں گے یار یہ کیا ہوا؟ اس نے کہنا امام اعظم تو حضرت محمد ہے, حنفی امام اعظم کو حنیفہ کو مانتا ہے. ارے سب سے بڑا امام تو وہ ہے, اس نے اس کے بدلے میں امام ان کو مانا ہے. اسی سے نوجوان کا ذہن پلٹتا ہے. بھائی سب سے بڑا آپ سے پوچھے گا, مجمع سے پوچھے گا بھائی بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا امام کون ہے؟ لوگ کہیں گے محمد الرسول اللہ. اس نے کہنا تمہارا ذہن تو یہ ہے, جاؤ جا کے حنفیوں سے پوچھو بڑا امام کون ہے. وہ کہیں گے ابو حنیفہ. تو دیکھو حنفی جھوٹ بول رہا ہے. تو نوجوان کو پیغمبر عشق و محبت جو ہے یہ نوجوان فوراً بدل جائے گا. میں نے کہا دھوکہ تو سمجھا ہی نہیں ہے, ہم تو امام اعظم کہہ رہے تھے لیکن مانا اور تھا. اس نے امام اعظم کا تو مانا اور ہے, اس نے امام کو حضرت پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. حالانکہ مسئلہ یہ نہیں تھا, اصل مسئلہ یہ تھا. ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں سارے صحابہ صدیق ہے. اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ میں یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. فرمایا کہ سارے صحابہ صدیق ہے, لیکن ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں. ارے سارے صحابہ فاروق ہے, حضرت عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کہتے ہیں. میں نے کہا یہ بے ایمان کل کو نیا جلسہ کرے گا اور لے گا صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. پوچھیں گے آپ تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا دیوبند والا کہتا ہے ابو بکر صدیق اکبر ہے اور سب سے بڑا صدیق تو نبی ہے, اس لیے میں نے صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھی ہے. کل کو یہ کہے گا اور یہ فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ پوچھیں گے آپ تجھے کیا ہوا؟ فاروق اعظم تو رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں, تو نے فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. تو یہ کہے گا دیکھو سب سے بڑا فاروق اللہ کا پیغمبر ہے, اور یہ دیوبندیوں نے حضرت عمر بن خطاب کو سب سے بڑا فاروق کیا کہ جھوٹ بولا ہے, تو یہ دھوکے دے گا. ہم نے کہنا یوں نہ کرنا, پھر کل کوئی جلسہ یوں بھی کرے گا قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. لوگ پوچھیں گے تجھے کیا ہوا؟ اگر یہ سب سے بڑا قائد حضرت محمد ہے اور یہ پاکستان کے لوگ محمد علی جناح کو کہتے ہیں, دیکھو کتنا بڑا شرک کرتے ہیں. میں نے کہا شرک یہ نہیں کرتے, بے ایمان تو نے دھوکہ دیا ہے. ہم نے یہ کہا تھا صحابہ سارے صدیق ہے, اور صدیقوں میں بڑے صدیق کو ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں. صحابہ سارے فاروق ہے, ان میں بڑے فاروق کو عمر بن خطاب فاروق اعظم کہتے ہیں. ارے جب پاکستان بنا تھا اس وقت جو مسلم لیگ تھی تو اس کے سارے جو بڑے لیڈر تھے ان بڑے لیڈروں میں سے بڑے کو محمد علی جناح قائد اعظم کہتے ہیں. پیغمبر کے صحابہ کے بعد جو خطیب امام تھے ان اماموں میں بڑے امام کو حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کہتے ہیں. ہم نے ابو حنیفہ کو امام اعظم فقہا کے مقابلے میں کہا, اس نے ابو حنیفہ کو انبیاء کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. ہماری مراد اور تھی, اس کی مراد اور ہے. اپنی مراد ہمارے اوپر مسلط کر کے قوم کو دھوکہ کیا ہے. بالکل اسی طرح میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بیان کیا اور بیان میں فرمایا اللہ کے نبی عرش پر گئے ہیں اور عرش پہ جا کے خدا کو دیکھا ہے. ایک غیر مقلد مولوی توصیف الرحمان نے مولانا خلاف ایک بیان ریکارڈ کرایا اور بیان میں کہنے لگا کہ دیکھو امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو یہ دعویٰ کرے میں نے خدا, جو یہ کہے اللہ کے پیغمبر نے خدا کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے. مولوی طارق جمیل کہتا ہے نبی نے خدا کو دیکھا ہے. امی عائشہ کہتی نہیں دیکھا, طارق جمیل کہتا ہے دیکھا ہے. تو دیکھو امی عائشہ رضی اللہ عنہ اور طارق جمیل مولوی مقابلے میں آگے نا. اب تبلیغی جماعت والے بھی پریشان ہیں, مولوی صاحب یہ کیا ہوگا کہ ہمارے مولانا نے غلط کہا ہے. میں نے کہا نا مولانا نے ٹھیک کہا ہے, جھوٹ کس نے بولا ہے؟ کہتا نہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے پیغمبر نے خدا کو نہیں دیکھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک نے خدا کو دیکھا ہے. تو اختلاف مولانا طارق جمیل امی عائشہ کا نہیں ہے, اختلاف ابن عباس اور امی عائشہ کا ہے.